پاکستان میں اس وقت تاریخی مناظر ہیں، ہر اعتبار سے بہت خوشکن مناظر ہیں۔ مختلف ممالک کے سربراہان مملکت کی آمد کا سلسلہ پاکستان میں جاری ہے۔ کئی ممالک کے وزراء اعظم اس وقت پاکستان میں موجود ہیں۔ چائنا کے وزیر اعظم سمیت کئی ممالک کے کئی رکنی وفود یہاں پر موجود ہیں۔ رشیا کا 76 رکنی وفد موجود ہے، چائنا کے وفود موجود ہیں، اور یہ سارے کا سارا اہتمام ہے اس کانفرنس کا کہ جس کی ایکٹیویٹیز تو آج سے آغاز ہو گیا ہے جن کا، اور کل باقاعدہ طور پر اس کانفرنس نے وقوع پذیر ہونا ہے۔ آف کورس بڑی ایک زبردست ایک ریئر ڈپلومیٹک اپارچونٹی ہے تمام ممالک کے لیے، خاص کر کے پاکستان کے لیے بینگ دا ہوسٹ نیشن آف دس پرٹیکولر ایونٹ۔ تو ہم نے زحمت دی ہے شہری رحمان صاحبہ، آف کورس پاکستان کا ایک سیاسی نام لیکن سفارتکاری کے حوالے سے بہت وسیع تجربہ رکھتی ہیں۔ میڈم السلام علیکم۔ جی السلام علیکم وسیم بھائی، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ آپ اس اینگل سے بتائیے گا کہ ظاہر ایک ایسے موقع پہ کہ جب ہم ماضی قریب میں بہت بات کرتے رہے کہ جناب ہم آئسولیشن کا نہ شکار ہو جائیں، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، ایک بڑی زبردست ایک ڈپلومیٹک اپارچونٹی ہے پاکستان کے لیے کہ جس میں آپ دنیا کی سب سے بڑی علاقائی تنظیم کو ہوسٹ کر رہے ہیں، ان کے سربراہان مملکت پاکستان میں آ رہے ہیں۔ شکریہ بدامی صاحب۔ چلیے اچھا ہے آپ نے یہ اعتراف کیا کہ دنیا کی سب سے بڑی علاقائی تنظیم ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا مستقبل اور بھی سنہرا ہے، کیونکہ یوریشیا اب ایک ایسا بلاک ہے، خاص طور سے ایشیا، جس کو فیوچر کا گروتھ ہب بنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے سب کی پیشن گوئی میں، اور اس میں سمجھتی ہوں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اب جو علاقائی تنظیمیں ہیں وہ بڑی اہمیت کا متحمل ہیں، اور خاص طور سے ایس سی او اس دفعہ پاکستان کے لیے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا، دیکھیں ہم جتنا بھی لگی رپٹی کریں، پاکستان ایک خارجی تنہائی کا شکار ہو چکا تھا، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پچھلی اپوزیشن نے ہر کوئی، میں نہیں سمجھتی کوئی حربہ چھوڑا جس کے باعث ایسا ہوا ہے، چاہے وہ ویسٹرن ممالک ہوں، یورپین، امریکن، چائنیز، رشین، سب کے ساتھ انہوں نے، ایون کنگڈم آف سعودی عربیہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کشیدگی مول لی تھی، اور اس حوالے سے اپنا وہ لابینگ کر رہے تھے، لیکن پاکستان کی نہیں۔ اس کے بعد خاص طور سے امریکہ میں، تو دیکھیے ناراضگیوں کو دور کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، اس کو کسی چیز کو توڑنے میں منٹوں لگتے ہیں، لیکن کسی چیز کو تعمیر کرنے میں عشرے گزر جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ یہ ایس سی او کا اجلاس اس طرح یہاں پاکستان میں اسلام آباد میں اس لیول پہ میزبانی ہو رہی ہے، اور اتنے بڑے بڑے وفود آئے۔ یہ اس بات کا مظہر ہے کہ ان کو اعتماد ہے پاکستان میں۔ ایک تو یہ جو سیکیورٹی کا ہوا بنا تھا کہ پاکستان میں سیکیورٹی کا فقدان ہے، وہ بھی میں سمجھتی ہوں اس سے رفع دفع ہونا چاہیے، کہ دیکھیے سب کو ایک ایسا احسن اس وقت فورم دیا ہے، سب کمفرٹیبل ہیں انشاءاللہ، اور یہ خوش اسلوبی سے گزرے خیر سگالی کے ماحول میں، تو میں سمجھتی ہوں بہت بڑی یہ پاکستان کے لیے سنگ میل ہو سکتی ہے۔ میڈم اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ ظاہر ہے وی آل انڈرسٹینڈ کہ یہ بائی لیٹرل نہیں ہے معاملہ، لیکن اس کی بھی آپٹکس کی حد تک بہت، بلکہ شاید آپٹکس سے کچھ زیادہ ہی اہمیت تو ہے کہ بھارت کے وزیر خارجہ کا اس کانفرنس میں شرکت کرنا۔ وی آل نو کہ ایس سی او کا ہی جب وزراء خارجہ کا آخری اجلاس ہوا تھا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں پر گئے تھے، بڑے انٹرویوز ہوئے تھے، بڑا سب کا چرچا ہوا تھا۔ تو اس کی بھی بہرحال اگرچہ باقاعدہ پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے کوئی نشست نہ بھی ہو، تو بھی اس کو آپ ون سٹیپ اہیڈ کہیں گی ان رائٹ ڈائریکشن بھارت کے وزیر خارجہ کی اس کانفرنس میں آمد؟ اب تو حالات ایسے ہیں کہ یہ سٹینڈرڈ اتنا نیچے ہو گیا ہے اس رشتے کا، اور اس میں سمجھتی ہوں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری جب خارجہ وزیر تھے، انہوں نے ایک سٹیپ آگے رکھا جانے کا، شمولیت اختیار کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ان کے ساتھ وہاں تلخ کلامی بھی ہوئی تھی وہ یہاں نہیں ہوئی ہے، اور نہ میں سمجھتی ہوں پاکستان کا کوئی بھی وزیر اس طرح کرے گا، یا ہمارے یہاں سے کوئی بھی مقتدر حلقوں میں سے کوئی ایسی باتیں کرے گا۔ جب آپ میزبان ہوتے ہیں تو ہمارے کلچر میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی تذلیل کریں، تو بڑا پن پاکستان نے اس رشتے میں ہمیشہ دکھایا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں آگے جا کے اس پورے دورانیے میں
اگر وہ آپ سے باہمی بات چیت نہیں کرنا چاہتے، میں نے اس کی پیشین گوئی بھی کی تھی اور میں چاہ رہی ہوں اللہ کرے کہ میں غلط ہوں، کیونکہ خطے میں امن کا یہ ایک واحد راستہ ہے ہمارے محدود خطے میں، ساؤتھ ایشیا میں. تو انہوں نے اگر پہل نہیں کی تو ہمیں بھی کوئی سفارش گزارش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے جھجکنا ہے، انہوں نے جھڑکنا ہے، اور پاکستان کو اس سچویشن میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ واضح کر لیا ہے بار بار پاکستان نے کہ ہم بات چیت اور امن کے ہر قسم کے ڈائلاگ کے خواہاں ہیں، لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انکنڈیشنل، اور آپ ہر وقت ہمیں ٹیررزم کا لیبل تو نہیں آپ لگا سکتے. اسی کانٹیکس میں میڈم بتائیے گا کہ جو کل پرائم منسٹر سابق نواز شریف صاحب، اسی کانٹیکس میں پوچھ رہا ہوں، جو انڈین جنرل برکھا دت صاحبہ کو جنہوں نے کہا کہ جناب اچھا ہوتا کہ مودی صاحب خود آتے، اتنے ملکوں کے سربراہان مملکت آئے تو ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مستقبل قریب میں امید کرتا ہوں کہ معاملہ یہ اگین آپ کے خیال میں صحیح سمت میں ایک اچھا قدم ہے، یا آپ کے خیال میں اتنا زیادہ کرٹیس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جب وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا رہے تو ٹھیک ہے ہم لڑائی بھی نہ کریں لیکن کرٹیس بھی نہ ہو؟ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ میں دیکھیے وہ برکھا دت ہیں، ان کی نجی دوستیاں ہیں، اتنے سالوں سے بن گئی ہیں، جب اس پوزیشن میں ہوتے تو ہوتا ہے. میرے یہاں بھی ایک معروف انڈین جرنلسٹ آ رہی ہیں ملنے تھوڑی دیر میں، تو اس لیے کہ وہ اب تھوڑا سا فیڈ بیک بھی چاہتے ہیں. جرنلسٹ ہر جگہ ایسے ہوتے ہیں، اور ہمیں کھلے دل سے سب سے بات کرنی چاہیے. آخر انگیجمنٹ جو ہے یہی مقصد ہے نا اس پوری تنظیم کا. تو کرٹسی تو دیکھیے، کرٹسی میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا. میں نہیں سمجھتی کہ انہوں نے سفارش کی. کرٹسی اور سفارش میں فرق ہوتا ہے. میں بھی کہہ دوں کہ ظاہر ہے بہتر ہوتا کہ نریندر مودی آتے، وہ واگا کراس کر کے آئے تو تھے، لیکن جو حالات انہوں نے اس وقت بنائے ہوئے، دیکھیے پاکستان نے کوئی یک طرفہ اقدام کبھی بھی اس زمانے میں نہیں اٹھایا، خاص طور سے کشمیر کے حوالے سے جس طرح وہ مقبوضہ ہوا ہے وہ تو سب کے سامنے جی. اور اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان اپنا ایک پوزیشن رکھ رہا ہے، ایک سٹینڈ پوائنٹ رکھے ہوئے. تو کرٹسی اور سفارش میں فرق ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں یہ سفارش نہیں تھی، یہ کرٹسی تھی. میں بھی یہی کہوں گی ظاہر ہے بہتر ہوتا کہ نریندر مودی آتے. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کو کبھی دروازہ ہمیں نہیں بند کرنا چاہیے، لیکن آگے سفارش نہ کریں پلیز. ہاں، کریکٹ. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.